إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رمضان المبارک کی آمد اللہ کریم ہمیں رمضان نصیب فرما۔ علماء استقبال رمضان پر گفتگو کر رہے، رمضان کی تیاری کہہ لیجیے تو پہلا عمل جو ہے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرما۔ میں نے ائمہ حرم کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ رمضان نصیب فرما۔ ہمارے اسلاف بھی یہ دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ یا اللہ ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرما۔ رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ، عبادات کا مہینہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کا مہینہ، افطاری اور سحری کا مہینہ ہے۔
کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کا نزول ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو تمہارے پاس یہ قرآن آ گیا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت قرآن کیا ہے؟ یہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماری کا علاج، دل صاف کر دیتا ہے، شرک کی بیماری دور کر دیتا ہے، سنت پر عمل کی دعوت دیتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، رب کا قرب کا ذریعہ قرآن کی تلاوت۔ اور رمضان اور قرآن اس کا تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ قیام اللیل رمضان المبارک، ذہن بنا لیجئے کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی، اتنے پارے روزانہ پڑھنے، اس کے بعد پھر فیکٹری میں جانا ہے، کام پر جانا، پھر برکتیں دیکھیے گا قرآن کی تلاوت کی۔ اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیجیے۔ تمام مساجد میں نمازیوں کو تراویح میں رب پورا قرآن سنوا دیتا ہے۔ دیکھو 11 مہینے ایسا نہیں ہوتا، یہ خاص رمضان المبارک ہے کہ بڑے ذوق سے تراویح پڑھنی، پھر بڑی بڑی عمدہ آواز والے قراء حضرات، ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ سرور حاصل کیا جاتا ہے۔ اکثر کو سمجھ نہ بھی آئے تو پھر بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت وہ سن رہے ہوتے ہیں، ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن، یہ رمضان، یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ عہد کر لیجیے اپنے آپ سے کہ میں نے یہ رات کو اللہ کے سامنے قیام اللیل کرنا ہی کرنا۔ وعدہ کیجیے اپنے آپ سے۔ یہ تھک گئے ہیں، کتنے دن ہیں؟ ایک روزہ ہم رکھیں گے تو باقی 9 اور 20 مہینہ تو ختم۔ میری نانی اماں کہا کرتی تھی ایک روزے کے بعد باقی کیا رہ گیا، 20 اور 9، اور پتہ بھی نہیں لگتا۔ ہاں قرآن سے جب تعلق ہو، ایسا تعلق ہونا چاہیے، جبریل امین روزانہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اور پیغمبر سے قرآن خود سنتے تھے۔ دیکھیے کمال، کون ہے؟ روح الامین، سردار فرشتہ، اور ادھر بھی سردار انبیاء ہے، وہ بھی پہلا پارہ سنا رہے ہیں اور وہ بھی پہلا پارہ سنا رہے ہیں۔ قاری رات کو قرآن پڑھے گا، اس سے پہلے وہ پارہ خود پڑھ لیجیے، اور جنہیں ترجمہ آتا ہے، جو یاد کر لیتے ہیں حافظ، انہیں تو بڑا ہی سرور آتا ہے، بڑا ہی سرور آتا ہے۔ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں 10 قرآن ختم کر دوں، مشکل نہیں۔ اسلاف 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے، سنت بھی یہی کہتی، 3 دن میں ہو تو 10 دیے 30، 10 قرآن ختم ہو سکتے، اور بڑے ادب و احترام سے قرآن کا تلفظ ادا کیجیے، پیار سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن کو سب سے پہلے اللہ نے خود پڑھا، کتنا عمدہ کلام، جسے رب خود، رب کی آواز ہے، صوت، صفت ہے رب کی یہ۔
اور رب نے اس قرآن کو پڑھا خود، پھر جبریل امین نے پڑھا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور صحابہ تو پھر یاد کرتے رہتے تھے۔ رمضان ذکر الہی کا مہینہ جو آ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، الحمدللہ، مسجد میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اطمینان قلب، کتنا ہی قریبی فوت ہو جائے ہم کہتے کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک سکون مل، صبر آ رہا ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے، یہ چلا گیا تو اس کا نمبر آ گیا، صبر آ جائے۔ تو ذکر الہی جو ہے یہ اہل ایمان کی صفات میں شامل، یہ اٹھتے بیٹھتے قیاما و قعودا ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، بہت بڑا ذکر ہے، افضل الذکر۔ تو رمضان المبارک میں آپ کام کر رہے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، موٹر بنا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کا ذکر۔ رمضان المبارک میں وقت مقرر کر لیجئے، یہ کام کے وقت ہیں، یہ رب کو یاد کرنے کے وقت۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے، 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لو، 30 دن تو رمضان کے ہوں گے، اور 10 دن اور محنت کر لو، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نفاق سے آزاد کر دیے جاؤ، منافق ہو کر نہیں مرو گے، جہنم سے آزاد کر دیے جاؤ گے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک مانگنے کا مہینہ ہے، دعا، ادعونی استجب لکم، دعا کیجئے، رب سے مانگیے، مانگیے یا اللہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، دونوں کو جنت الفردوس عطا کر دے، مانگنا ہے نا رب سے، دعا، رمضان پکار کا مہینہ ہے، مانگیے یا اللہ کبار علماء کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، مانگیے یا اللہ مسجد اور مدرسوں کی حفاظت فرما، جو مکمل مسجدیں ابھی نہیں بن چکی زیر تعمیر ہے، اللہ انہیں مکمل فرما، دعا کیجئے، دعا کیجئے یا اللہ وبائی مرض سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے یہ دعا کا مہینہ، مانگنے کا مہینہ، کمال کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے مانگیے یا اللہ شام کے سنی مسلمانوں کی حفاظت فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے اہل و عیال، میرے خاندان، میرا قبیلہ، میرے مسجد، میرے نمازی، میرے دفتر کے ساتھی، ان سب کی حفاظت فرما۔ بندہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو رب کا فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما۔ آپ نے اپنے لیے تو مانگا ہی کچھ نہیں ہے، آپ دوستوں کے لیے مانگ رہے ہیں، علماء کے لیے مانگ رہے ہیں، غریبوں کے لیے مانگ رہے ہیں، فقیروں کے لیے دسترخوان لگا رہے ہیں، آپ جو کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں رب کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، رب کا فرشتہ وہ سارا کچھ آپ کے لیے رب سے مانگ رہا ہے۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ رب سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ معافی کر دے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں نا، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے،
اور مانگ اس کو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ سید الاستغفار جو یہ استغفر اللہ پڑھتا ہے نا، یہ دعا اگر رات کو پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، سیدھا رب جنت میں داخلہ دے دے. کمال دیکھیے اس دعا کا. صبح پڑھ لے، شام سے پہلے فوت ہو جائے، سیدھا جنت میں داخلہ. شام کو پڑھ لے، صبح سے پہلے فوت ہو جائے، سیدھا جنت میں. کیوں؟ ہم نے رب کا دروازہ انت ربی، انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، میرا رب ہے. اور میرا عقیدہ یہ ہے تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا یا اللہ، میں تیرے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، مجھے معاف کر دے. یہ رمضان آ رہا ہے، وقت نکالیے اس کے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار، ہماری مسجد، ہمارا مدرسہ، ہمارا گھر، ہماری بیوی بچے میرے بغیر تو کچھ نہیں کر سکیں گے. جب انسان مر جاتا ہے ساری دنیا بند ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اور جانے والے کو سگا حقیقی بیٹا بھی قبر پر تیسرے دن بھی نہیں جاتا. بس جنازہ پڑھا دیا، جاؤ مولوی صاحب. اللہ اکبر. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک آدمی فوت ہوئے. عیدی والوں نے فون کیا کہ آپ کا ابا فوت ہو گیا. کہا اپنا اکاؤنٹ بھیج دو، کفن شفن کے میں پیسے بھیج دوں گا، میری تو فلائٹ ہے، میں تو جا رہا ہوں. جنازے کے اندر بھی شامل نہیں ہوا جس کے خاطر ہم حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں اکثر لوگ. یہ رمضان آ رہا ہے، زبان کی حفاظت کیجیے. یہ غیبت، یہ چغلی، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت، اس دل کو صاف کر دیجیے، صاف کر دیجیے. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں مولوی کے خلاف، اللہ اکبر، وہ ادھم مچاتے ہیں. رمضان آ رہا، اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے زبان بند رکھوں گا. کہیں کوئی بھائی دوسرے کی غیبت کر رہا ہو، اس کو چپ کر. اگر تجھے زیادہ ہی مسئلہ ہے اس کے پاس چلا جا، اس کے پاس جا کر تو جناب شاہ صاحب اور پیچھے شاہ صاحب کی ایسی تیسی ایسے ہی کرتے ہیں نا. مثال میں اپنی دیتا ہوں، کسی کی کیا، کہیں جا کے اس سے مل لے. بھائی تجھے اس سے کوئی تکلیف ہے، کوئی تنگ کیا ہے تجھے اس نے، جا کے اسے کہو اس کے منہ پر. آپ ایسا کرتے ہیں. اور پیچھے اس کے دوستوں کے اندر، اللہ اکبر. یہ بند کر دیں گے سارا کام. یہ زبان ہے، زبان، اس کی حفاظت کیجیے. یہ دو سوراخ ہے نا جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم اس کی ضمانت مجھے دے دو، شرمگاہ کی اور زبان کی، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. روزے کے ساتھ. اور پھر غیبت، ادھر روزہ رکھا ہوا ہے اور ادھر غیبت کر رہا ہوتا ہے. ایک حدیث آتی ہے تھوڑی سی کمزور ہے اس کی سند، کہ ایک عورت نے قے کی تو خون نکلا. اسے کہا دوسرا دوبارہ روزہ رکھ، تو سارا دن تو قے کر بھائی کا، عورتوں کا اور خاندان کا تو گوشت نوچتی رہی روزے کے ساتھ. یہ جب روزے کے ٹائم تو نے الٹی کی ہے نہیں، یہ جو گوشت نکلا یہ سارا غیبت، چغلی، فساد، اس کی بات اس کو اور اس کی بات. ایسا حاجی بنتا ہے نا یہ نیک، آئے ہائے ہائے، کہے گا دیکھو جی بندے کو سچ بولنا چاہیے، اس نے تیری ماں کو گالی دی، لڑائی کروا دی دونوں. سچ بولنا چاہیے. اور نبی نے یہ نہیں فرمایا دو بھائیوں کے اندر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول تب بھی تجھے ثواب، نہ سچ بولنا چاہیے. ایسے کی تیسے کروا دی اس نے، لڑائی ہوگی، فساد ہے، روزے دار ہے، بڑا نیک. رمضان آ رہا ہے، اپنی اس زبان کو قابو میں رکھیں. ہاتھ، پیر، زبان، ناک، کان، آنکھ کا روزہ ہے، رمضان المبارک میں ہوگا. آنکھ بھی روزہ رکھتی ہے، ہاتھ بھی روزہ رکھتا ہے، پیر بھی روزہ رکھتا ہے، زبان بھی روزہ رکھتی ہے، کان بھی روزہ رکھتا ہے. اب آنکھ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور چلتے ہوئے
بے پردہ عورتوں کی زیارتیں کرتا ہے اور موٹر سائیکل سیدھا جا رہا ہوتا ہے، گدی ادھر کی ہوتی ہے، ٹھک دیوار میں جا کے لگتا ہے کون؟ روزے دار، شہید۔ جان نکلی روزے دار کی، ماں کہے گی شہید۔ شہید کیسے ہوا؟ ایک آدم کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے۔ آنکھ کا روزہ ہے بھائی، جیسے آنکھ زنا کرتی ہے، پاؤں زنا کرتا ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتی ہے، ایسے اس آنکھ کا روزہ ہے۔ یہ رب نے جو کور بنائے ہوئے ہیں کہ جو ہی کوئی چیز نظر آئے تو پھٹ آنکھوں کو بند کر لے، اس کا روزہ ہے، اس کی حفاظت کر۔ ہاتھ کا روزہ ہے، موبائل پر تو ہاتھ سے میسج لکھ رہا ہے گندے، روزہ رکھ کر۔ زبان کا روزہ ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، روزہ رکھ کر۔ رمضان آ رہا ہے، کانوں میں غیر عورتوں کی گفتگو آ رہی ہے کون؟ روزے دار۔ رمضان کی تیاری کیجیے، رمضان کی تیاری کیجیے، چھوڑ دیجیے سب کو، اس بادشاہ سے یاری لگائیے، اس کا بڑا رحمتوں والا مہینہ آ رہا، وہ احکم الحاکمین ہے۔ توبہ کر لیجیے، توبہ کا مہینہ ہے۔ اور بالخصوص اپنے جسم کو، جو روزے دار ہے، جو بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، اپنے اعضاء کا روزہ برقرار رکھیں۔ کون سا مشکل ہے؟ بات کر تو سچی کر، سچ بول۔ کیوں؟ کہ میں روزے دار ہوں۔ بھائی رمضان کی تیاری کر، ابھی سے کوئی بائک آگے پیچھے غلط لگائی، کوئی گاڑی میں کوئی دبایا ڈرائیور کو تو اس نے اتنی بڑی گالیاں دی، نہ، ابھی سے تیاری کر لے کہ رمضان المبارک میں کوئی جھگڑے تو پیغمبر نے فرمایا کہہ دے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بیوی ہی لڑ پڑے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، دوبارہ لڑائی کرے گی؟ آپ کا پہلے ہی بلڈ پریشر ہمارا ٹاپ پر جا رہا ہے، بیوی نے تھوڑی سی آدھے لگائی تو مرچ، لال مرچ کو دھونی لگ گئی، ہے روزے دار؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ مہینہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے۔ پیغمبر نے قسم کھا کر کہا وہ مال کم نہیں ہوتا جس میں سے صدقہ دے دیا جائے۔ صدقہ کی ایک روٹی کا لقمہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، صدقہ کیجیے۔ ہمارے شیخ عبد المنان رحمہ اللہ نابینا تھے، وہ چلے گئے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس انڈیا میں سبق پڑھنے کے لیے، وزیر آباد سے۔ اس وقت کہاں مدرسوں میں کھانے پکتے تھے، میں نے دے دیا، آپ نے دے دیا، آپ نے دے دیا، اس کا دروازے پر، اس کے دروازے پر، اس بچے کی روٹی میں دوں گا، اس کی میں دوں گا، ایسے مدرسے چلتے ہوتے تھے۔ پھر اس سے اگلا نظام یہ آیا کہ سارے سالن ہر قسم کے ایک ہی برتن میں، اور 2 بچے جاتے تھے اور لے آتے تھے، پھر وہ کھا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ پوچھو علماء سے جنہوں نے پڑھا کہ کس سختی کے اندر، تنگی میں ہم پڑھتے تھے۔ دیکھا اتنی دور سے بچہ آیا ہے بھی نابینا، انہوں نے کہا کہ داخلہ تو میں دے دیتا ہوں، دیکھو نبی کے دین پڑھنے کے لیے داخلہ میں تجھے دے دیتا ہوں، روٹی کا بندوبست تجھے خود کرنا پڑے گا۔ روٹی تو 30 بچے ان کی لگی ہوئی ہے، 31واں بندہ ہی کوئی نہیں قابو آ رہا۔ انہوں نے کہا شیخ داخلہ دے دو، خوش ہو گیا، اللہ اکبر، روٹی کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ شیخ بڑے حیران ہوئے، انڈیا کے تھے، وہ بولتے ہی ایسے، ابے اندھے تو روٹی کا بندوبست کیسے کرے گا؟ کہا شیخ یہ 4-5 جو میرے بخاری پڑھنے والے ہیں، نسائی پڑھنے والے ہیں نا، جہاں مجھے آپ بٹھا رہے ہیں، میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ اپنے کھانے میں سے ایک ایک لقمہ چھوڑتے جانا، میں وہ ایک ایک لقمہ کھا کر اپنا پیٹ کا گزارا کر لوں، مجھے دین پڑھا۔ صدقہ اور خیرات، ان طلبہ سے بھی صدقہ ہو گیا جو کھانا ایک لقمہ، ہائے ہائے،
وہ ایک ایک لقمہ چھوڑ دیتے اور یہ کھا لیتے، بخاری ان سے پڑھی جا کر۔ یہ صدقہ اور خیرات، ہم جو صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں یا آپ لوگوں سے کرواتے رہتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اللہ قبول فرما لے۔ کل کا ہی آپ پروگرام آپ نے دیکھا نہیں؟ کتنے 78 طلباء نے فجر کی نماز میں رجسٹریشن کروائی۔ 45 دن فجر کی نماز با جماعت جو بچہ پڑھے گا، چھوٹے سے بچے 8 سال 10 سال کے بچے بھی نظر آئے، 20 سال کا بھی ہے، اینڈ 20 سال عمر کی۔ وہ کل غلطی لگ گئی، وہ 20,000 کی سائیکل نہیں تھی، 16,000 کی سائیکل تھی۔ انہوں نے بعد میں مجھے بتلایا کہ غلطی ہم سے ہو گئی، آپ کو 20 کہہ دیں۔ 15 طالب علم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے جب دیکھا یقین جانے کہاں فجر پہ وہ روزانہ، سردی کے موسم، انہوں نے پورے 45 دن میں ایک ناغہ بھی نہیں کیا، اور 15 سائیکلیں ان کو پھر انعام، اور پھر ان کی وہ باقی چیزیں بھی جن کے ناغے تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا۔ کس لیے؟ تیاری ہے نا۔ ایک ان کے پاس میں گیا، سائیکل ایسے مل رہے تھے وہاں، ہمیں انتظامیہ نے کہا جاؤ ان کے پاس، ایک کے والد کھڑے تھے، اس نے کہا شاہ صاحب اس بچے کی وجہ سے، فجر کی نماز کی وجہ سے پورا گھر نمازی بن گیا۔ بس کمال ہو گیا نا، صدقہ تو آپ نے کیا، میں نے کیا، پیسے اکٹھے کیے ان کے لیے، تحفے تحائف لیے، ساری چیزیں لی۔ تو یہ مہینہ رمضان کا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ، دیتے رہا کر۔ یاد رکھیے گا، پانی چلتا رہے نا نلکے میں، پیچھے سے پانی آتا رہتا ہے، اگر آپ نلکے چلانا چھوڑ دیں بوکی گل جاتی ہے۔ ایسے جس کے گھر سے لنگر چلتا رہے رب بھی دیتا رہتا ہے، بھئی چل رہا ہے نا آگے، چل رہا ہے نا آگے، ایسے چلاتے رہا کریں۔ بے شک ایک بچے کو خرچہ لے لے، کسی ایک بچے کو پڑھا دیں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے درجنوں لوگوں کی پی ایچ ڈی کروائی ہے عبدالعزیز ٹرسٹ کی طرف سے، جو آج اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، میڈیکل آفیسر بنائے ہیں، انجینئر بنائے ہیں، اسلامی سکالر بنائے ہیں۔ کیوں؟ یہ رمضان صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے۔ اپنے گھر میں ایک باکس بنائیں شیشے کا چھوٹا سا، وہ یاد ہے آپ کو، بزرگوں کو یاد ہوگا، مٹی کے غلے ہوتے تھے، وہ پھر ہم بچے کیا کرتے تھے، 5 پیسے وہ کھڑکا کے دیکھتے ہیں، واہ بھائی ہو گئے، پھر زور کے مار کے بھائی عید کے دن کھائیں گے۔ ایسے صدقہ باکس بنائیں گھر میں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کریں، یہ مستقبل کے معمار ہیں، اور انہیں صبح دے نا 10-20 روپے، 50-100 روپے، انہیں کہیں چلو اس میں 10 روپے ڈال، وہ خوشی سے ڈال دے گا کہ باقی تو چیز کھاؤں گا نا۔ شروع سے ان کی تربیت کریں، صدقہ اور خیرات۔ آپ حرم میں جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، اللہ اکبر، عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے صدقہ کر رہے ہوتے، پکڑی ہوتی ہے خوشبو اور لگائے بھی جا رہے ہیں پہلی سب والوں کا، کھجور اٹھائی ہوتی ہے، وہ چھوٹے بچے سے ویسے ہی آدمی کو محبت، پیار، خوبصورتی، اسے لے لیتا ہے، معصوم بچہ دیکھو صدقہ کر رہا ہے۔ اور ہمارے بچے کو ذرا دے نہ کہتا کہ ابے نے کدی نہیں دیتا، مر کے ابا نے دیتا، تو میرے کو منگتا ہے۔ جب بچوں کے سامنے ہم صدقہ کریں گے، شیئر کرو بھائی، یہ باکس اس میں ڈالو بھائی، مہینے کے بعد گنو بھائی تمہارے کتنے پیسے ہو گئے، جاؤ بھائی غلے میں دے کر آؤ، مسجد مدرسے فقیر غریب کسی کے گھر میں راشن پہنچا کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ افطاری آئے گی نا تو بیل اپنی کھول کے رکھیں گھروں کی، این ٹائم پہ بیل بجتی ہوتی، اور بیوی کہے گی جان بوجھ کے آیا اس ٹائم، افطاری شاہ جی نے چنگی بنائی ہے، آیا لڑائی کرنے، فساد کروانے، اسے بتاؤ یہ رمضان کا مہینہ ہے، پہلے ہی 1-2 افطاری کی پلیٹ زیادہ بنا کے رکھو، تیار کر کے رکھو، پہلے ہی تیار کر کے رکھو، کبھی کوئی آ جائے گا اس کا بندوبست کرو، چلو ایک پلیٹ بنا کر مسجد میں ہی بھیج دو۔ یاد ہے ہم سب کو کہ باقاعدہ ہمارے گھروں سے افطاری بن کر مسجد میں جایا کرتی تھی، اب تو بھول گئے ہیں لوگ، بھول گئے ہیں۔
انتظامیہ جانے اور مسجد جانے، آپ پہ ہی کھا لو سارا۔ آؤ میں آپ کو سناؤں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بغیر کسی مسکین کے افطاری نہیں کرتے تھے، افطاری نہیں کرتے ہوتے تھے۔ اور ہم فیصلہ کر لو، ہاں جو ڈونگا آپ نے میرے گھر بھیجا نا، میں نے بھر کے آپ کے گھر بھیج جانا۔ انا ون کیسے کرتے کرے تقسیم، وہ کیا ریوڑیاں، پھر اپنے اپنے۔ قربانی کے دنوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، کس نے شاہ پر بھیجا ہے؟ شاہ جی نے، اگر چکو دوجا شاہ پر شاہ جی دیکھا، واہ بھائی واہ۔ اور کسی غریب کو، کسی فقیر کو جس نے قربانی نہیں کی محلے میں، اس کے گھر۔ میں نے ایک امام کے بارے میں پڑھا ہے پچھلے دنوں، قربانی کے دن اس کی بیٹیاں کہتی ہیں ابا جی کوئی گوشت نہیں آیا۔ کہا کسی نے بھی گوشت میرے گھر نہیں بھیجا۔ جو تمہارا دین کا امام، جنت کا امام، نمازوں کا امام، تمہارے مسئلوں کا امام، ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے، پنجابی پورے محلے دی زنانی امام، توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے۔ افطاریاں کروائیں تو سپیشل مسجدوں کا رخ کریں، مسافروں کو دیکھیں، مسافروں کو دیکھیں۔ اور یہ نہیں، میں نے ایک اور طریقہ بھی دیکھا ہے، آخری بات کرتا ہوں، ایک اور طریقہ بھی دیکھا، لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں افطاری کا سامان، سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں G11 کے اشاروں پر، گاڑی رکتی ہے اینڈ ٹائم پر، اسے کہتے ہیں کھوجا نہ لوے، کھوجا کہتے ہیں روزہ نہیں رکھا، روزہ نہیں ہے تو نہ لے، سارے کہتے ہیں سارے حاجی دے پتر ہیں، دے سانو سارے سارے۔ وہ وقت کیا ہوتا ہے وہ میں نے پہلے بتایا، این افطاری کے وقت رب کہتا ہے میرا دروازہ کھٹکھٹا، تو گاڑیوں کے اشارے پر کھڑا افطاریاں کروا رہا ہوتا ہے، وہ تو مانگنے کا وقت ہے، رب کا دروازہ کھٹکھٹانے کا وقت ہے۔ تو نے اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہو کو اور اپنے گھر والوں کو کچن میں پکوڑے مزے کے نہ ہوئے، تیری میں ایسی تیسی رمضان آ رہا ہے، وہ بیچاری وہاں گرم گرم پکا رہی ہے، بھاگ رہی ہے ادھر سے، تب اللہ اکبر اذان ہو گئی۔ وہ بھائی یہ اس وقت جب روزہ کھلتا ہے رب کہتا ہے مانگ تیری ہر چیز میں دوں گا، اور میں کیا کہتا ہوں لے کے پکوڑے سموسے، میرا بھائی آیا، میری ساس آئی ہے، میری ماں آئی ہے تو میری فلانی آئی، اسی کے اندر شور شرابے میں روزہ۔ مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے، ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہو جائیں ٹھنڈے، پیٹ میں جا کے پھر گرم رہیں گے، وہاں بھی تو ٹھنڈے ہی ہوں گے جی، مہمانوں کو بلاؤ کھانا ٹھنڈا ہوگا۔ یہ رمضان مانگنے کا وقت ہے، روزے رکھ رہے خاموشی سے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آ کر بیٹھ جا، ہاتھ اٹھا دے، یا اللہ 60 سال کا ہو گیا اور پاپی کو بڑا معاف کر دے۔ اور ہم اس وقت یا آپ پکوڑے والوں پہ آپ رش دیکھ لینا، اوہ پھر اندھا دھند بائک بگاتے ہیں، آگے گاڑی بھی تیز سے آ رہی ہوتی ہے، گھر پہنچنا ہے، ٹھک ہاں پہنچ گئے گھر، دونوں پڑے ہوتے لمبے اسپتال میں۔ یہ مانگنے کا وقت ہے۔ ہم ویسے کہیں گے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو وقت ہے اس پر مانگتا ہی نہیں ہے۔ بارش کے اندر مانگنے کا وقت ہے، میں نے حدیث پرسوں ابن ماجہ میں پڑھائی ہے، آپ کو جامع ترمذی میں پڑھائی ہے، اور بارش کے وقت سردی لگ رہی، اندر جا کے بیٹھے ہو، اندر کہتا دے دے، اور باہر نکل، جو رب کہتا ہے بارش ہو رہی تو مانگ، میں تیری تکلیفیں دور کر دوں۔ اذان ہو رہی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگنے کا وقت ہے، مانگ اس وقت۔ رمضان کی اذان ہو رہی ہے، رمضان کی اقامت کا درمیان میں جو وقت ملا ہے، اس میں مانگ اللہ سے۔ ہم پتہ نہیں کہاں گم ہوتے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔